أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. مجھے پوری طرح سے احساس ہے کہ آج بارش کے باعث بیٹھنے میں دقت ہے. ہال میں بھی جگہ نہیں، گراؤنڈ میں پہلے بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس وقت لوگوں کے لیے بیٹھنا مشکل ہے، دشوار ہے. کوشش کروں گا وقت کے اندر بات مکمل کروں، کیونکہ آج سے خمسہ مجالس امام بارگاہ علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی شروع ہے سولجر بازار میں. تو انشاءاللہ آج وہاں پہ بھی یہاں کے بعد پڑھنا ہے. میرا موضوع سب کے ذہنوں میں ہے: حکمت پروردگار. اللہ ہر کام حکمت کے تحت کرتا ہے. اس نے اپنے حبیب کو عالمین پہ فضیلت دی ہے، تمام انبیاء پہ فضیلت دی ہے. اور مکے میں جتنے افراد تھے وہ یہی اعتراض کرتے تھے کہ عبداللہ کے یتیم کو کیوں رسول بنا دیا. وہ اللہ مالک ہے، جسے چاہے چن لے، اور جب وہ چن لیتا ہے تو پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ اسے مانتے ہیں نہیں مانتے، وہ چن لیتا ہے. اور جسے وہ چن لے تو کسی کو کسی بستی کے لیے چنتا ہے، کسی کو کسی قریے کے لیے، شہر کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی کو عالمین کے لیے. میرے موضوع کو بس ادراک کرتے رہیے گا، عالمین پہ. اب رسول خدا کو اللہ نے عالمین کے لیے، زمین ایک عالم ہے، یہ پوری کائنات عالمین ہے. اگر یہ جملہ پہنچا پایا تو میری شاید بات اگلی آپ تک پہنچ جائے کہ اللہ ہے رب العالمین. یہ دنیا بہت بڑی ہے، لامحدود نہیں. یہ سائنس نے کہا انفینٹی ہے، لامحدود ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کو نہیں مانتے. خدا لامحدود ہے، دنیا نہیں. مجھے نہیں معلوم ہے یہ بات پہنچا پائے ہوں یا نہیں. یہ دنیا لامحدود نہیں ہے، کیونکہ اگر دنیا بھی لامحدود ہو تو دنیا بھی خدا ہے. دنیا محدود ہے، بنانے والا لامحدود ہے. اس بنانے والے نے کہا کہ اس دنیا کا میں رب ہوں، محمد رحمت ہے، علی ولی ہے. اب چل رہے ہیں.
رضوان گرامی مجھے یہی آج پیش کرنا ہے کہ اب حکمت کیا ہے پروردگار کی. اللہ نے چنا, میں نے آپ کے سامنے جو کل پیش کیا تھا کہ اللہ نے رسول خدا کو چنا, یہ حکمت پیش کر رہا ہوں کہ حکمت کیا ہے کہ انہیں چن لیا اور پھر انہیں نہیں چنا. دلیل کیا ہے کہ یہ سب سے افضل ہیں, یہ آج مجھے پیش کرنا ہے. اور میں اپنے انداز سے کوشش کروں گا, میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول کر لیجئے گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک فکر کو لے کے آؤں اور مشکل سے مشکل مضمون کو آسان سے آسان بنا کے پیش کروں. یہ قرآن کا اسلوب ہے. انبیاء خواص کے لیے نہیں آئے تھے, عوام کے لیے آئے تھے. مجھے نہیں معلوم میں نے بات کو پہنچا. اللہ نے قرآن خواص کے لیے نہیں بھیجا, سب کے لیے بھیجا ہے, ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے. اللہ نے قرآن سب کے لیے بھیجا. انبیاء سب کے لیے آئے ہیں, ائمہ سب کے لیے ہیں. کوئی ایک نہیں کہہ سکتا علی میرے ہیں, کوئی ایک نہیں کہہ سکتا حسین میرے ہیں. حسین سب کے, جو نہیں مانتا وہ بدبخت ہے. حسین سب کے ہیں. گرامی یہ سب کے لیے ہیں, تو ہمارا پیغام سب کے لیے ہونا چاہیے. تو اب دلیل کیا ہے؟ سرور کائنات سب کے لیے ہیں. سارے مجمع کی توجہ رہے, میں ایک بیس بنا رہا ہوں, بنیاد بنا رہا ہوں. ایک بنیاد بنا کے مجھے ایک نتیجہ دینا ہے. آپ کی محبتیں میرے ساتھ رہتی ہیں, آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. بس مجھے جناب سیدہ یہ طاقت ہے میں یہ بات پہنچا سکوں. میری زندگی میں جو کچھ ہے بی بی کا عطا کردہ خیرات کا ایک حصہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں, میرے ماں باپ کی دعائیں, آپ سب لوگوں کی دعائیں. تو میری آج کوشش ہے جناب سیدہ کو, میں ہمیشہ ایک ہی بات کہہ کے آتا ہوں, بی بی آپ کے بابا کا دفاع کر رہا ہوں, آپ کے شوہر کا, آپ کے بیٹوں کا, ان سب کی محبتوں کا مرکز آپ ہیں. اللہ کی محبتوں کا مرکز آپ. میں نے آپ کے گھر کی غلامی قبول کی ہے, آگے آپ ضامن ہیں. اگر بی بی ضمانت لے لیں تو پھر جنتی, اور اگر بی بی رد کر دیں تو جہنمی. اذان گرامی بیس بنا, مقدمہ بنا رہا ہوں, بنیاد. مجمع چلتا رہے گا. میری درخواست ہے اسی محبت سے جیسے دیکھ رہے ہیں سن لیجئے گا. رات کے 11 بج چکے ہیں, مجھے اس کے بعد پھر پڑھنا. تو بنیاد بنا رہا ہوں, سارے مجمع کی توجہ. رسول خدا عالمین پہ اللہ نے فضیلت دی ہے, سب سے افضل, سارے انبیاء سے افضل ہے. اب دلیل کیا؟ اللہ نے جو سب سے افضل فرشتہ تھا اسے چنا, میرے حبیب تک پیغام لے جا. جناب جبرائیل علیہ السلام کا کوئی فرشتہ نہیں, جبرائیل خود پیغام لے کے جائیں گے. تھوڑی سی توجہ. انبیاء کو دن تقسیم کیے, کہا موسیٰ ہفتے کا دن آپ کا, داؤد منگل کا دن آپ کا, عیسیٰ اتوار کا دن آپ کا. کوئی نبی پوچھے پروردگارہ افضل ترین دن ہے جمعہ, ہمیں دے دے. کہا نہیں, ایک افضل نبی آنے والا. بہت سے لوگ پہنچ گئے, میں نے بھی مکمل نہیں کیا. میں نے پہلے کہا میں ایک مقدمہ بنا رہا ہوں, نتیجہ دوں گا. سارے مجمع کی توجہ رہے گی. شاید آپ لوگوں کے لیے, سب کے لیے خاص ہو, مطلب میں پورا خونہ جگر دے رہا ہوں. تو اب اللہ نے افضل ترین دن رکھا اپنے حبیب کے لیے, کہ کسی کو جمعے کا دن نہیں دوں گا. جا کے دیکھ لیجئے, ہندوؤں کے لیے داؤدی یہ جتنے بھی ہیں سب کے منگل ہے, ہفتہ ہے, اتوار ہے. جمعے کا دن صرف امت محمدی کے لیے ہے. اللہ نے جناب ابراہیم, جناب اسحاق, یعقوب, جناب موسیٰ, داؤد, عیسیٰ, سلیمان, سب کو بیت المقدس دیا. جناب ابراہیم سے خانہ کعبہ تعمیر کروا لیا, پھر بھی کہا نہیں, انتظار کرو, اب پہنچ گئے. شاید افضل ترین عبادت گاہ دوں گا تو محمد کو. بہت سے لوگ پہنچ گئے, بہت سے لوگ, ابھی میں نے نتیجہ نہیں دیا. سارے مجمع کی توجہ. افضل ترین معبد, عبادت گاہ, جس قبلہ بیت المقدس نہیں, خانہ کعبہ کا, ابراہیم آپ خلیل ہیں, موسیٰ آپ میرے کلیم ہیں, عیسیٰ, موسیٰ کلیم اللہ, اے عیسیٰ آپ روح اللہ, لیکن یہ بیت اللہ آپ کو نہیں. جاؤ جا کے عبادت کر لو, لیکن معبد اور قبلہ بنے گا محمد کا. جس کا معبد اور قبلہ اتنا افضل ہو, سوچیں اس میں آنے والا. چلیں
محمد شاید جدید ہو، میں نے بھی نتیجہ نہیں دیا. تو اب اللہ نے کیا کہا؟ فرشتہ بھیجوں گا افضل ترین، روح الامین، سید الملائکہ. تمام فرشتے، دنیا میں سب سے زیادہ مخلوقات کون سی ہیں؟ فرشتے. کس نے فرمایا؟ چھٹے امام نے کہا اتنے ریگستان کی ریت کے ذرات نہیں ہیں، سمندروں کے اتنے قطرات نہیں ہیں، درختوں پہ اتنے پتے نہیں جتنے اللہ نے فرشتے بنائے ہیں. پریشان ہو گئے آپ تو. جتنے دنیا میں فرشتے اتنی، بھائی دیکھیں اللہ حکمت جانتا ہے. سب سے زیادہ مخلوقات انسان نہیں، جن نہیں، چرند نہیں، پرند نہیں، پتے نہیں. یہ بارش ہو اس کے قطرات نہیں، ریگستانوں کے ذرات نہیں، سب سے زیادہ فرشتے. روک کے حدیث پیش کر دوں، ابن قولوہ نے 1100 سال پہلے کامل الزیارات میں چھٹے امام سے لکھی. امام نے فرمایا ایک ایک دن میں، ایک ایک پہر میں 70 ہزار فرشتے حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آ جائے اسے دوسری نوبت نہیں آتی. اور جتنے فرشتے زیارت کر چکے کم ہیں، جو انتظار میں بیٹھے ہیں زیادہ ہیں. اگر آپ میں سے کوئی 2 مرتبہ زیارت کر چکا تو سجدے میں جائے، پروردگارا تیرا شکر تو نے مجھے 2 مرتبہ زیارت کرائے. صحیح لبیک بابا. توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے گرا. بھئی دنیا میں جتنے فرشتے ہیں کوئی مخلوق نہیں، کھربوں فرشتے ہیں، حاملین عرش ہیں، جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، فرشتے چلانے والے ہیں، موکلین ہر چیز کے اتنے فرشتے. اللہ نے کہا سارے فرشتے رہنے دو، میرے حبیب کو پیغام لے کے جائے گا تمہارا سردار. ایک روک کے جملہ صرف شیعوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، باقی تو سب کے لیے ہیں. وہ جناب جبرائیل جو رسول خدا کے لیے پیغام لائیں، سید الملائکہ، جب وہ چلیں تو سارے فرشتے صفے باندھ کے کھڑے ہو جائیں. یہ پیغام لے جا رہے ہیں حبیب کے لیے، فرشتے ان کی تعظیم کریں. اور جب وہ یہاں پیغام لائیں کہ یا رسول اللہ اجازت ہے حسین کا جھولا جھولا دو. آپ سوچے حسین کون ہے؟ بھائی چلتے رہیے گا، چلتے رہیے گا. میں نے ابھی تک نتیجہ نہیں دیا، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے سارا مجمع میرے ساتھ چلے گا. تو اب اللہ کہہ رہا ہے بھائی دلیل کیا کہ رسول خدا سب سے افضل ترین فرشتہ اللہ نے حبیب کو پیغام کے لیے بھیجا. افضل ترین دن رسول خدا کے لیے، افضل ترین قبلہ رسول خدا کے لیے. توجہ، تو اب اللہ سب سے افضل چیزیں پیغمبر کو دے رہا، افضل ترین چیزیں. سفر سب سے افضل حبیب کا، گھر سب سے افضل نہیں ہے مجمع، گھر سارے انبیاء کا ایک طرف، رسول خدا کا گھر افضل ترین گھر. جس کا گھر افضل تو کیا گھر والے سب سے افضل ہے؟ میں نے نتیجہ نہیں دیا اور آپ نے اتنے مجھے نعرے دے دیے. آپ سب سلامت رہیں، جملے آپ کے لیے پیش کر، آپ سلامت رہیں. اذان گرامی، افضل ترین گھر رسول. ایک اور روک کے جملہ کہوں، تمام کے تمام مسلمان، اس میں شیعہ سنی کا فرق نہیں ہے، تمام مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مکہ مکرمہ کہتے ہیں یا نہیں؟ مکہ مکرمہ، کرم والا مکہ. مدینہ کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے کہیے، مدینہ منورہ. سارے مسلمان کہتے ہیں یا نہیں؟ مجھے کئی یہاں پہ آ کے میرے بھائی ملتے ہیں، میں اہل سنت، تو سارے مسلمان شیعہ سنی سب کہتے ہیں مدینہ ہے منورہ. مدینہ منورہ یعنی نور والا.
شہر نور والا کیوں؟ نبی کی وجہ سے. نبی کی وجہ سے شہر نور والا، اور نبی نور نہیں. لوگ ہیں اب بات پہنچ رہی ہے. ابھی تک میں نے نتیجہ نہیں دیا، پھر میں تمہید باندھ رہا ہوں. تو افضل ترین گھر رسول خدا کا، افضل ترین قبلہ رسول خدا، رسول خدا کا قبلہ افضل ترین قبلہ، فرشتہ سب سے افضل، آپ کے پاس پیغام ہے. ساری چیزیں جو سب سے افضل، سب سے زیادہ فضیلت والی چیزیں آپ کی، خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، افضل ترین چیزیں آپ کی. توجہ. اب اللہ نے کہا دلیل کیا ہے؟ بھائی اللہ نے جناب موسیٰ کو دی توریت، جناب داؤد کو دی زبور، جناب عیسیٰ کو دی انجیل. توجہ. باقی انبیاء کو دیے صحیفے، 100 صحیفے، 4 کتابیں. پریشان ہو گئے؟ 100 صحیفے. صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن میں، جناب ادریس کو صحیفے ملے، جناب نوح کو صحیفے، جناب ابراہیم کو، ادریس کو، سب کو صحیفے، 4 انبیاء کو کتابیں. اتنے صحیفے، اتنی کتابیں. اللہ نے کہا سارے صحیفے، ساری کتابیں اپنی جگہ، افضل ترین کتاب اپنے حبیب کو. توجہ. نتیجہ میں نے نہیں دیا. دیکھیں وہ ساری کتابیں بدل گئیں. یہودی نہیں کہتے توریت وہی ہے جو موسیٰ کو ملی تھی، انجیل عیسائی نہیں کہتے جو جناب عیسیٰ کو ملی تھی یہ وہی ہے، کہتے نہیں بدل گئی. جو جناب داؤد کو زبور ملی تھی، سارے یہودی کہتے ہیں بدل گئی، یہ وہ نہیں ہے. سارے مسلمان کہتے ہیں جو حبیب خدا کو کتاب ملی تھی یہ وہی ہے. رک کے سارے انبیاء کو اللہ نے صحیفے دیے. میں پورا خون جگر دے رہا ہوں اور نتیجہ دینے والا ہوں. سارے انبیاء کو نتیجے سے پہلے ایک جملہ سن لیجئے، شاید میں نے کبھی پڑھا ہو، اگر پہلے سن رکھا ہے مجھ سے تب بھی، یہ ساری بحث نہیں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، سارے انبیاء کو 100 صحیفے، 4 کتابیں. اللہ نے 100 صحیفے اور 3 کتابیں جن انبیاء کو دیے انہیں بلا کے، ابراہیم پہاڑ پہ آئیے صحیفہ لے جائیے، ادریس پہاڑ پہ آئیے کتاب لے جائیے، موسیٰ کوہ طور پہ آئیے، کوہ طور پہ آئیے توریت لے جائیے، مصر کا کوہ طور. اے داؤد فلسطین کے پہاڑ پہ آئیے زبور لے جائیے، عیسیٰ جبل سعیر پہ آئیے کتاب لے جائیے. سارے انبیاء کو کتابیں دیں بلا بلا کے، اور افضل ترین کتاب قرآن وہ دی رسول خدا کو بلا کے نہیں. میرے حبیب آپ جہاں جائیں گے کتاب وہاں آئے گی. آپ ابو طالب کے گھر ہوں گے کتاب وہاں، آپ خدیجہ کے گھر میں کتاب وہاں، آپ حرم پاک میں کتاب وہاں، آپ فاطمہ کی چادر تلے کتاب وہاں، حسنین کو کاندھوں پہ بٹھائیں گے کتاب وہاں، علی کو ہاتھوں پہ اٹھائیں گے. سلامت آپ جو سلامت. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرام. سارے انبیاء کو اللہ نے بلا کے صحیفے دیے، کتابیں دی. پیغمبر کو بلایا نہیں، کہا جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی. روک کے کہہ رہا ہوں، جو میں نے کہا تھا نا جملہ میں نے پہلے پڑھا ہے وہ آج سن لیجئے
پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، اب آپ نے جو اتنا جوش دلا دیا پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا. دیکھیں جب میں مولا کے نام پہ آتا ہوں پھر میں یہاں نہیں ہوتا، پھر میں نجف میں ہوتا ہوں. اب وہاں سے آتا ہو رہی ہے پیش کر رہا ہوں. اچھا زانے کرام، جہاں حبیب خدا گئے کتاب وہاں آئی. آپ غار حرا میں تھے، کتاب وہاں آئی. صلح حدیبیہ لکھ رہے ہیں، کتاب وہاں. خیبر میں ہے، کتاب وہاں. بدر میں ہے، کتاب وہاں. مسجد میں ہے، کتاب وہاں. گھر میں ہے، کتاب وہاں. آپ جہاں جائیں گے کتاب وہاں آئے گی. اے میرے محمد، قرآن افضل ترین کتاب، آپ کا زندہ معجزہ، قیامت تک کے لیے دلیل. آپ سب پہ افضل کیونکہ آپ کی کتاب افضل. اے میرے حبیب، یہ افضل ترین کتاب بلا کے نہیں دوں گا. آپ جائیں گے کتاب آئے گی. آپ جہاں جائیں گے وہاں کتاب. میرے حبیب کبھی نہیں بلاؤں گا، آ کے لے جاؤ. آپ سفر میں ہوں گے کتاب وہاں، جنگ میں ہوں گے کتاب وہاں. لیکن میرے حبیب دو چیزیں لینے آپ کو آنا پڑے گا. جب خدیجہ سے شادی کریں گے آپ آئیں گے، اور جب علی کو لینا ہوگا کعبے میں آپ آئیں. آپ سلام. جی ہاں، آپ سلامت رہیں. حیدر توجہ فرما رہے ہیں جانے کے رہا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول خدا نے 13 شادیاں کی؟ جب دنیا سے رخصت ہوئی تو 9 ازواج تو تبھی موجود تھی، تو آپ نے تو صرف ایک زوجہ کا ذکر کیا. پریشان ہو گئے؟ میں نے ایک کہا نا جناب خدیجہ کو، جب آپ کہہ سکتے ہیں بھی باقی 12 ازواج، تو بڑی ذمہ داری سے ممبر سے کہہ رہا ہوں، صرف اچھا رشتہ جناب خدیجہ نے بھی خود بھیجا. ساری ازواج کے رشتے خود آئے، پیغمبر نے رشتہ نہیں مانگا. حتیٰ جناب خدیجہ کا اس لیے نہیں رشتہ مانگا، انہوں نے رشتہ بھیجا کیونکہ وہ تھی ملکۃ العرب. آج دشمن رسالت کہہ دیتے ارے محمد یتیم تھے، دولت دیکھی رشتہ بھیج دیا. جناب خدیجہ نے رشتہ بھیج کے بتایا ہم طلبگار تھے محمد کے، انہیں دولت کی لالچ نہیں تھی، ہم نے دولت قربان کی تھی. اب روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں بھائی. اب یقین مانیے طاقت آپ نے ساری کی ساری میری لگوا دی ہے. اگلی مجلس کیسے پڑھوں گا مجھے نہیں معلوم ہے. بی بی عطا کریں گی تو طاقت. جملے سن لیجئے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 13 شادیاں کی، خدا کی قسم سارے رشتے خود آئے. صرف رشتے خود نہیں آئے، ازواج مطہرات بھی خود آئی ہیں، یا بیوگان تھیں یا والد لے کے آئے. پتہ نہیں لوگ ہیں پہنچ گئے ہو گئی. حلیم مولا عزیزان گرامی. اب جناب سرور کائنات کے لیے سب نے رشتے دیے، سب کے سب خود تشریف لاتے ہیں کہ یا رسول اللہ. عزیزان گرامی، افضلیت رسول خدا کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے افضل ترین کتاب دی. وہ قرآن زندہ معجزہ ہے. اللہ نے نہیں کہا توریت معجزہ ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اللہ نے نہیں کہا زبور معجزہ ہے، انجیل معجزہ کا، قرآن معجزہ ہے. یہ میرے حبیب کا معجزہ ہے. کیونکہ اچھا سارے انبیاء کی رسالت ہے کسی بستی کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی علاقے کے لیے. پیغمبر کی ساری دنیا کے لیے، تو ساری دنیا کے لیے تھی اور ہمیشہ کے لیے. اب ہمیشہ کے پیغمبر کے معجزے کو بھی ہمیشہ رہنا چاہیے. پیغمبر کی رسالت ہے قیامت تک کے لیے. توجہ، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تھوڑی سی توجہ. میں جانتا ہوں اس وقت حالت بری ہے، حب سے میرا یہ حال ہے.
جبکہ میرے لیے اہتمام بھی کیا گیا, تو آپ کا کیا حال ہوگا مجھے احساس ہے. عزیزان گرامی, رسول خدا کی رسالت قیامت تک کے لیے, تو آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے. جب معجزہ قیامت تک, اچھا دیکھیں سب کے, جناب موسیٰ کا معجزہ عصا, ید بیضا, کسی کا کوئی تلوار, کسی کا کوئی عصا. توجہ, رسول خدا کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن. وہ ہے کتاب, وہ ہے علم. رسول خدا کتاب دے کے چلے گئے. اب پیغمبر کوئی ایسی ساتھ میں آل دے کے جائیں, قرآن قیامت تک کے لیے ہے, تو وارث قرآن بھی قیامت تک کے لیے ہو. کوئی مسلمان نہیں مانتا آج وارث ہے سوائے ہمارے. اللہ جل. قیامت تک کے لیے قرآن باقی ہے. اگر قرآن باقی ہے تو پھر وارث قرآن بھی باقی ہے. اور اعلان گرامی, دنیا میں سب سے بڑی آبادی جانتے ہیں کس دین کی ہے؟ عیسائیوں کی. 8 ارب آبادی ہے, 2.5 ارب عیسائی ہیں, 2 ارب مسلمان. 55-60% دنیا میں آبادی, صرف یہ 2 دین. اب جب سب سے بڑے دین کے پیشوا حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے, اور کہاں سے آئیں گے؟ آسمان سے. تمام عیسائیوں کا, تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے. تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا, نتیجہ دینے والا ہوں, مجھے پورا احساس ہے, میں جلد مکمل کر دوں گا. آسمان سے کہاں سے آئیں گے؟ نازل ہوں گے آسمان سے. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسائی ساری دنیا سے کہیں گے ہمارا دین حق ہے نا, ہمارا نبی آسمان سے آ رہا. ساری دنیا دیکھے گی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. آئیں گے فلسطین سے, کیمرے فوکس ہوں گے, نہیں مجمع, سارے کیمرے لگے ہوں گے, دکھا رہے ہوں گے عیسیٰ آ رہے ہیں. توجہ, BBC جھوٹوں کے سردار بھی دکھائیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں بھائی, سب دکھائیں گے. کہاں سے آ رہے ہیں؟ آسمان سے. کون؟ عیسیٰ. مسلمان بھی دکھائیں گے, عیسائی بھی, وہ یہودی جو نہیں مانتے وہ بھی دکھائیں گے, ہندو جو نہیں مانتے دکھائیں گے, سکھ دکھائیں گے, جو کوئی دین نہیں مانتے وہ بھی دکھائیں گے. کون آ رہا ہے؟ عیسیٰ. اب عیسائی سینہ تان کے کہیں گے تو ہم حق ہے نا, آسمان سے عیسیٰ آ رہا. کہاں؟ سارے عیسائی, سارے مسلمان کہتے ہیں آئیں گے بیت المقدس میں. جناب عیسیٰ آسمان سے اتریں گے بیت المقدس پہ. ساری دنیا کہے گی ارے عیسیٰ حق ہے. اب ہے اسلام کی باری, ثابت کرے اسلام حق ہے. ایک مرتبہ اللہ بھیجے گا 12ویں کو خانہ کعبہ سے. وہ خانہ کعبہ سے جائیں گے مدینے, مدینے سے کربلا, پھر نجف, نجف میں دارالخلافہ بنائیں گے. پھر کہیں گے رک جاؤ, باقی بعد میں, پہلے بیت المقدس. ساری دنیا کا فوکس ہوگا عیسیٰ پہ. جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ پڑھ رہا ہوں. ساری دنیا کا فوکس کس پہ ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. کیوں؟ آسمان سے آیا. مہدی خانہ کعبہ سے. یہ کہاں سے آئے؟ یہ خانہ کعبہ, یہ زمین سے, وہ آسمان سے اترا. امام زمانہ کہیں گے چلو ہمیں کہاں جانا ہے؟ بیت المقدس. ایک مرتبہ امام چلیں گے, سب کہیں گے ارے مسلمانوں کا پیشوا بھی آ رہا. امام زمانہ پہنچیں گے بیت المقدس. ایک مرتبہ جناب عیسیٰ گلے لگائیں گے, گلے ملیں گے, اتنے میں نماز کا وقت ہو جائے گا.
عزیزان گرامی نماز کا وقت ہو جائے گا تو اب میں صحیح کتاب سے صحیح حدیث پیش کر دوں؟ سارا مجمع ہے میرے پاس. نماز کا وقت ہو جائے گا. کون سی؟ ظہر کی نماز کا وقت ہوگا. اللہ کا نبی بھی موجود ہے, اللہ کا امام بھی موجود ہے, اور مسلمانوں کو بھی ضد ہے نہیں انبیاء افضل ہیں, شیعوں کو ضد ہے 14 افضل ہیں, رسول خدا اور ان کے 12 نائب 12 امام افضل ہیں. نماز کا وقت ہوگا. کتاب کا نام ہے صحیح بخاری. سرور کائنات نے فرمایا میرا بیٹا مہدی جب بیت المقدس جائے گا تو میرا بھائی عیسیٰ بھی آ چکا ہوگا. نماز کا وقت ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا مجمع تھا. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ جب نبی عیسیٰ اور آپ کا نائب مہدی دونوں ایک وقت میں ہوں گے تو نماز کون پڑھائے گا؟ صحیح بخاری میں ہے پیغمبر امامکم منکم, امام تم میں سے ہوگا ان میں سے نہیں. جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا حضرت امام زمانہ کہیں گے جناب عیسیٰ سے عیسیٰ بسم اللہ. جناب عیسیٰ کہیں گے آپ کے ہوتے ہوئے میں. بس بھائی وقت تمام ہو گیا, میں مکمل کر رہا ہوں. ہے بھی ٹائم. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں. قرآن کریم کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت حاصل مت کرنا, تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا, تمہارا ایمان چلا جائے گا. جس نبی کے 12ویں لال کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے. نہیں پہنچا سکا. جناب عیسیٰ کہیں گے میں مہدی پہ سبقت نہیں لوں گا, یہ مہدی نہیں ہے, یہ محمد کا لال ہے. توجہ, مجھ سے نہ کہلوائیے گا. نبی عیسیٰ نبی 5 ہیں اولو العزم پیغمبر, ان میں سے ایک عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ امر اللہ. جب آئیں گے تو کہیں گے میں مہدی کو نماز نہیں پڑھاؤں گا, یہ مہدی نہیں ہے, یہ محمد کا نائب. جس کے 12ویں نائب کو عیسیٰ نماز نہ پڑھائے, پہلے نائب کو. حیدری توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کے. میں نے حوالہ ایسا دیا کہ کوئی کوشچن نہیں کر سکتا, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی ایسے جانتے کیا دوسروں کی عبادت میں ہماری نماز میں ایک فرق ہے. قبلہ و کعبہ موجود ہیں ہمارے, ان کے ساتھیوں میں سے ہیں قبلہ ابراہیم صاحب, میں پیش کر رہا ہوں اپنے انداز سے. عزیزان گرامی دوسروں کی عبادت میں نا اور مسلمانوں کی عبادت میں فرق ہے. شاید آپ نے دوسروں کی عبادتیں دیکھی نہیں ہوں گی. میں جلدی جلدی گنوا دوں 5-6 ادیان کی. عیسائیوں کے جائیں گے نا چرچ میں, کلیسا گرجا گھر, اردو میں گرجا گھر کہتے ہیں, انگریزی میں چرچ کہتے ہیں, کلیسا. تو وہاں ڈائس پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ دعا پڑھتے ہیں, سارے آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, سب مل کے دعا پڑھتے ہیں. پڑھنے والے کا رخ بھی عوام کی طرف ہوتا ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے تھوڑی سی. اچھا, اور جو پڑھ رہے ہیں نا ان کا دعا پڑھانے والے کی طرف رخ ہوتا ہے. یہودیوں کا ہوتا ہے معبد, سینیگوگ کہتے ہیں, اس میں بھی جو دعا پڑھاتا ہے نا اس کا عوام کی طرف رخ ہوتا ہے. ہندوؤں کے ہاں مندر ہے, توجہ, وہ جب پوجا پاٹ کرتے ہیں
وہ بدھ سے لے کے دے دیتا ہے, وہ بھی عوام کو رک کر کے وہاں پہ پاٹ پڑتا ہے. سکھوں کے اندر بھی جب گرو گرنتھ صاحب پڑھی جاتی ہے تو وہ کتاب کھولتے ہیں, عوام کے سامنے ہارمونیم رکھ کے, ان کے ہاں مقدس, اس کو ہارمونیم کو مقدس مانا جاتا ہے گرو نانک کی وجہ سے. ایسا نہیں کہ تمام ادیان میں چلے جائیے, رخ ہوتا ہے عوام کی طرف. مسلمانوں کی نماز میں نماز پڑھانے والے کی پشت ہوتی ہے نماز پڑھنے والوں کی طرف. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, توجہ, یہ شیعہ فقہ میں مسئلہ ہے. اگر تم نجف یا کربلا بھی چلے جاؤ, مدینے چلے جاؤ, مشہد مقدس چلے جاؤ, کسی امام کی ذریعے مقدس پہ جاؤ, نماز کا وقت ہو جائے, اگر قبلہ دوسری رخ میں ہو, ذری پشت پہ ہو, تو وہاں نماز نہیں ہوتی. نہیں ہے مجمع. پوچھو یہ شیعہ فقہ میں کیوں, کہاں نماز ہوگی؟ کہ یا ایک طرف پڑھو یا دوسری طرف, یا زری کے پیچھے کھڑے ہو کے, سامنے زری آئے وہاں. اگر زری کی طرف پشت ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. کہ کیوں, وہ تو مر گیا. کہ نہیں, جو مردہ سمجھے اس کی زیارت ہی قبول نہیں. توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے گرام, ان کی تو ہم شہادت کے بعد مردہ نہیں سمجھتے ہیں. اگر ابھی بھی پشت کر لو تو نماز نہیں ہوتی. جملہ میں کہہ گیا ہوں, یہ فقہ جعفری کا مسئلہ ہے. جو نبی اور امام کی طرف پشت کر کے نماز پڑھے, ان کی ذری, ان کی قبر مطہر کی طرف پشت کر کے نماز پڑھے, ذریعہ مقدس کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو جائے, نماز پڑھے, نماز قبول نہیں. جو ان کے دنیا سے جانے کے بعد پشت کرے, اس کی نماز نہیں. اور اگر کسی نے زندگی میں پشت کی ہو, چاہے نماز میں چاہے جنگ میں, توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. عزیزان گرامی, مجھے پورا احساس ہے جس زحمت سے آپ بیٹھے ہیں. باہر مجھے احساس ہے, پانی کھڑا ہے. مجھے بتایا سڑکوں پہ میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں بچوں کے ساتھ, اور مجھے بتا رہے ہیں منتظمین کے لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. آج مجھے نہیں معلوم, انتظامیہ نے کہا, پولیس نے کہا, رینجرز نے کہا کہ یہاں اس امام بارگاہ میں 44 سال میں اتنا جمع غفیر نہیں ہوا. یہ کس حسین کا ذکر ہے؟ یہاں دعوت کی ضرورت نہیں ہے, اور آنے والے اپنے قدروں پوری طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں, اور کبھی بھی کوئی کسی سے امید نہیں لے کے آتا. آپ کے گھر میں زیادہ سہولت تھی, یہاں گھر میں بستر تھا, سب کچھ تھا, لیکن وہ سکون جو اس فرش عزا پہ ہے, ایسا ہی ہے نا. جو یہاں سکون ہے وہ آپ کے گھر کے بستر پہ نہیں. ہمارے مذہب و مکتب کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, ہمارے خلاف فتویٰ لگانے سے پہلے ذرا ایک مرتبہ ہمارے اس فرش عزا پہ آ کے تو دیکھو, بدعت کہنے سے پہلے ذرا بیٹھ کے تو دیکھو. کہیں اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا فرش عزا پہ. یہ میری بہنیں, میری بیٹیاں جو اپنے بچوں کو لے کے آئی ہیں, کوئی اپنے بچوں کو زحمت میں نہیں ڈالتا, لیکن کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ایک ایسی بیوی تھی جو اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے کربلا لے گئے. عزیزان گرامی, شب عاشور ہے, اور ہر ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے, ایک ماں ہے نام رباب ہے, وہ کہہ رہی ہیں علی اصغر بیٹا جب کل تیر چلے تو تیر بابا کو نہ لگنے دینا.
میرے لال اپنی گردن پہ تیر لے لینا. کوئی ماں اپنا بچہ قربان نہیں کرتی. حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل کربلا کے میدان میں وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کر دیے. مولا جب سن رہے نا شب عاشور 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا مولا حسین علیہ السلام نے شب عاشور. ایک حصہ عبادت، ایک حصہ اپنے اہل بیت کے لیے، ایک حصہ اپنے اصحاب کے لیے. تو جب اپنے اہل بیت کے خیموں کے باہر سے گزر رہے ہیں، سب کو پھر جمع کیا، تفصیل میں نہیں جا رہا، سن رہے ہیں ایک ایک کی بات. ایک ماں کہہ رہی ہے علی اکبر بیٹا میرا آپ کے بغیر جینا بڑا مشکل ہے، بیٹا میں جی نہیں سکتی. بیٹا علی اکبر میں جب آپ کو دیکھتی ہوں نا میرا خون بڑھ جاتا ہے، میری جان میں جان آ جاتی ہے. یہ مائیں ہیں نا. ایک ماں ہے جو کہہ رہی ہے قاسم بیٹا میں بیوہ ہوں، صرف آپ کے بابا کی وصیت کی وجہ سے میں کربلا آئی ہوں. میں نے آپ کے بابا سے وعدہ کیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا میرا بھائی جب حسین کربلا جائے تو میرے قاسم کو ضرور بھیجیے گا. اتنے میں مولا گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ایک بی بی رو رو کے کہہ رہی ہیں پروردگارا تو نے مجھے اولاد نہیں دی، آج ہر ماں اپنا بیٹا بھیج رہی ہے، میرے اولاد ہوتی میں بھی بیٹے کو بھیجتی. اس سے پہلے کہ مولا حسین کچھ کہتے مولا عباس آئے، کہنے لگے جناب ام کلثوم سے بی بی آپ کی طرف سے میں قربانی پیش کروں. بس بھائی اتنے میں جناب سید الشہداء ایک خیمے کے باہر آئے. وہاں پہ ایک ماں اپنے دونوں بیٹوں کے بالوں کو سنوار رہے ہیں اور بالوں کو سنوار کے فرماتی ہیں اونو محمد میرے شیرو آپ کی رگوں میں شیروں کا خون ہے، آپ حیدر کرار کے نواسے، آپ جعفر طیار کے پوتے. بس میں ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا اے میرے شیرو میری 2 وصیتیں ہیں. سلام بی بی کی عظمتوں میں. میرے شیرو میری 2 وصیتیں. ابا فرمائیے کیا وصیت؟ کہ پہلی وصیت میرے شیرو تم بہت بہادر ہو، کوشش کرنا کہ جب میدان جنگ میں اترو تو ماموں کے دشمن عمر سعد کو قتل کر دینا. کہا اماں ہمارا آپ سے وعدہ، ہم کوشش ضرور کریں گے. اماں دوسری وصیت کیا ہے؟ بی بی کے آنسو بہنے لگے. میرے بچوں تم بہت بہادر ہو، اگر جنگ کرتے کرتے فرات تک پہنچ جاؤ تو پانی مت پینا. میرے بچوں میرے نانا رسول خدا حوض کوثر پہ سیراب کریں گے، پانی مت پینا. ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں، سکینہ بڑی پیاسی ہے. اجرکم اللہ. اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی چھوٹا بچہ ہے نا، آج جب اسے پانی پلائیں مولا حسین کی چھوٹی سی یتیمہ بی بی انہیں ضرور یاد کیجئے گا. اجرکم اللہ. میں تو پوری شہادت پڑھنے والا تھا، بلکہ شہادت کے بعد تک کے مسائل پڑھنے والا تھا. مجھے نہیں معلوم آپ برداشت کر پائیں گے یا نہیں. تو بس بھائی بی بی نے وصیتیں کی، بچوں کو پیار کیا. صبح عاشور دن نکلا، بھوکے پیاسے انصار جانے لگے. ایک ایک کر کے انصار جا رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں. مولا حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا اونو محمد میرے شیرو آپ اب تک گئے نہیں جنگ کے لیے؟ کہا اماں ماموں ہمیں جانے ہی نہیں دیتے، جب بھی ہم اجازت لینے جاتے ہیں ماموں کہتے ہیں تم میری بہن کی نشانی ہو. اجرکم اللہ. بس بھئی اب ایک مرتبہ جناب زینب نے ظہر کے بعد ایک مرتبہ آواز دی، کہا اونو محمد عباس کو بلاؤ. جناب عباس آئے. جی بی فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہا عباس ذرا میرے بھائی سے کہو میرے حق کا واسطہ میرے دونوں بچوں کو اجازت دے دیں. مولا حسین نے ایک مرتبہ سوال کیا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا آپ میرے بیٹوں کو اجازت نہیں دیتے،
کہا شاید عبداللہ راضی نہ ہو. کہا نہیں بھیا، عبداللہ نے خود مجھ سے کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آئے نا تو علی اکبر سے پہلے ہمارے بیٹوں کو بھیجیے گا. بھیا میرے بیٹوں کو اجازت دے دیجیے بس بھائی، اگر آپ برداشت کر پائیں تو میں پورے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں. آج برداشت کیجیے گا، تحمل کے ساتھ چلیے گا. میں پورے مسائل پڑھوں گا، کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے ایک شہزادے کا بازو پکڑا، سوار کرایا. دوسرے شہزادے کو جناب عباس نے بازو پکڑا، سوار کرایا. دونوں شہزادوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، تلواریں کھینچی. اور ایک مرتبہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا میں میمنے سے حملہ کرتا ہوں، آپ میسرے سے حملہ کیجئے، پھر ہم قلب لشکر پہ ملیں گے اور ماموں کے دشمن عمر سعد کا سر قلم کر دیں گے. دونوں نے حملے کیے. جیسے ہی قلب لشکر پہ آئے نا، عمر سعد نے دیکھا قریب آ گئے. اس نے آواز دی ساری فوج سے کہو حملہ کرے. جب ساری فوج نے حملہ کیا نا، ایک ملعون نے ایک شہزادے کے سر میں گرز مارا، دوسرے شہزادے کے سر میں تلوار لگی، دونوں زمین پہ گر گئے. جب گرے ایک کی روح پرواز کر گئی تھی، ایک میں ابھی رمق باقی تھی. جن میں رمق باقی تھی انہوں نے آواز دی مامو جان ہماری مدد کو آئیے. جناب سید الشہداء تیز رفتار سے ایک مرتبہ مقتل میں اترے. جیسے سید الشہداء آئے، آپ نے دونوں شہزادوں کو دیکھا، ایک میں ابھی رمق باقی تھی. میرے دیکھیے گا، میں مکمل کروں، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. سید الشہداء نے دونوں شہزادوں کو دیکھا، دونوں کو پیار کیا. ایک کی روح پرواز کر گئی دوسرے شہزادے سے. جانتے کیا فرمایا؟ کہ مامو جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیجیے گا. مامو جان ہماری والدہ سے اماں سے کہیے گا اماں ہم فرات تک گئے تھے لیکن ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی. اماں ہم نے پانی نہیں پیا تھا. مولا نے دونوں لاشیں اٹھائے، خیموں میں واپس لائے. جب لاشیں لائے نا، مولا نے دیکھا سب بیبیاں آ گئی ہیں لیکن جناب زینب نہیں آئی. مولا نے آواز دی جناب فضہ کو، کہا ذرا میری بہن زینب سے کہو بیٹوں سے وداع کر لیں. جناب زینب آئیں، دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھی، دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے اور رو کے کہنے لگی اونو محمد مجھے بتاؤ میں حسین پہ کسے قربان کروں. میرے شیروں میرا بھائی اکیلا رہ گیا، میرا بھائی غریب ہو گیا. اجرکم اللہ. بھئی ابھی سنیں گے، میری درخواست سے مجھے پڑھنے دیجیے گا. زیارت برآمد ہوگی، بس بھئی تابوت برآمد ہونے ہیں، تھوڑا ابھی رک جائیں گے. سنیں گے عزیزان گرامی. جناب زینب نے 10 محرم کو بیٹوں کو ودا کر لیا. 11 محرم کو جب چلی نا بی بی کربلا سے کوفہ، بی بی ناقہ پہ سوار تھی. آپ جانتے ہیں نا اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے. بی بی نے اس بلندی سے مقتل میں دیکھا 2 لاشیں نظر آئے. بی بی نے آنکھیں بند کی، کہا الوداع اونو محمد الوداع. میرے شیروں ماں جا رہی ہے. بی بی کوفے چلی گئیں، کوفے سے شام گئیں. شام میں رہائی ملی، شہداء کے سر واپس آنے لگے. ہر شہید کا سر آیا، بی بی روئیں. لیکن جب اونو محمد کے سر آئے نا، بی بی نے سر جھکا لیا، آنکھیں بند کر لی. سروں کا لانے والا پوچھنے لگا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ سب بیبیاں جناب زینب کو دیکھنے لگیں. بی بی آنکھیں بند کر کے بیٹھی. آنے والے نے دوبارہ پوچھا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ پھر کہنے لگا کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہیں گیا. بی بی نے کہا نہیں، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں، لاؤ سر مجھے دے دو. جناب فضہ نے کہا بی بی بیٹوں سے وداع تو کر لیں. جناب زینب نے فرمایا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے حسین کا صدقہ دے دیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مجھے 5 منٹ دے دیں بس. بی بی چلی شام سے. پڑھوں برداشت کر لیں گے. بی بی چلی شام سے. کہاں آئیں؟
چہلم پہ کربلا آ گئی, ہر قبر پہ گئیں, ہر قبر پہ گئیں. مولا حسین کا مرثیہ کہا, مولا علی اکبر کا مرثیہ کہا, مولا عباس کا, سب کے مرثیے کہے, نہیں کہے تو اون و محمد کا مرثیہ نہیں کہا. جب جانے لگی نا 3 دن بعد کربلا سے چہلم پہ, تو بی بی نے ایک مرتبہ چلتے ہوئے کہا اون و محمد خدا حافظ. قبروں پہ نہیں آئی, آنکھیں بند کر کے کہا اون و محمد خدا حافظ. پھر بی بی نے ایک دھیمے آواز میں کہا اون و محمد ماں گھر جا رہی ہے, خدا حافظ. ماں تھی کب تک صبر کرتی؟ آخری جملے سن لیجئے. بی بی مدینے پہنچ گئیں, پہلے نانا کے روزے پہ گئیں, رو رو کے کہنے لگی نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے حسین کا امامہ اتارا. نہیں میرا بچہ, نہیں میرا بچہ, روکیں نہیں پڑھتا پھر میں ایسے کریں گے, میں نہیں پڑھوں گا. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مکمل کرنے دیں. بی بی آئی نانا کے روزے پہ, امام حسین کے مصائب بتائے, بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. ماں کی قبر پہ گئیں, کہا اماں کربلا سے ہدیہ لائی ہوں. بی بی نے سامان کھولا, کرتا نکالا, قبر پہ بچھایا. اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے. قبر پہ زلزلہ آنے لگا, بیٹوں کا شکوہ نہیں کیا. مولا سجاد نے بازو پکڑا, پھوپھی اماں گھر چلیں. مولا سجاد گھر لے آئے. بی بی نے آ کے سب سے کہہ دیا مجھے صرف میرے بھائی حسین کا پرسہ دینا, خبردار مجھے کوئی میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دے. جناب زینب سب سے پرسہ لیتی رہی بیویوں سے, کس کا؟ مولا حسین کا. اب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا. کیا کہا؟ کہ سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہیں گھر واپس آ جائیں. اب تک بی بی نے بیٹوں کو یاد نہیں کیا, لیکن جیسے ہی بھائی کے گھر سے اپنے گھر جانے لگی, میرے ادھر دیکھیے گا, بی بی نے سر پہ برقع رکھا, بی بی کی ٹانگیں کانپنے لگی, کلیجہ پھٹنے لگا, دل منہ کو آنے لگا. ماں تھی کب تک برداشت کرتی؟ جیسے ہی اپنے گھر آئیں, 2 جانمازیں صحن میں بچھی تھی. بی بی نے جانمازیں اٹھائیں, سینے سے لگائیں, رو رو کے کہنے لگی او محمد میرا دل نہیں لگتا, میں جینا نہیں چاہتی, مجھے کوئی لے جائے, میرے بچے میں